ہر مہینے میں 2 مرتبہ ہونے والی اس درس کی نتیجے میں ہم پھر سے حاضر ہیں اور قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین، ذمہ داران کمیٹی وزیر اعظم مولانا حافظ القاری عبدالستار نشمتی صاحب، امام مسجد اعلیٰ گوتمی مدرسہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق 5ویں پارے سے ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36، 37، 38، 36، 37، 38 نمبر کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو سننے سے پہلے 3 بار ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اسلام کی قانونی باتیں بھی ہیں اور اخلاقی ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک جس میں کسی کام کی کرنے کو یہ کرو، اور ایک جس میں کسی کام سے روکا جائے کہ یہ نہ کرو۔ تو آج کی آیت میں دیکھیں، پہلے سب سے پہلا جو لفظ ہے وَاعْبُدُوا، یہ عبادہ سے بنا، عبادہ یعبدو، اعبد کہتے ہیں عبادت کا، اعبد سے بنے گا اعبدو، عبادت کرو، واو کے ساتھ لگا کر
عبادت کا لفظ آتے ہی اس کا ذہن سیدھا ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، کوئی عبادت کے قابل ہی نہیں۔ اور اسی بات کو ہم کلمہ شریف میں اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل صرف اللہ ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے۔ باقی جو لوگ پتھر، کنکر، پیتل، تانبا، لوہا، مٹی یا چاند، سورج یا زمین یا کسی کو بھی اگر وہ معبود سمجھتے ہیں وہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، عبادت اللہ کی کرو۔ تو اس میں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا روزہ رکھیں؟ تو اللہ کی طرف سے جب حکم ملا عبادت کرو تو اللہ کی طرف سے ہر وہ کام جو کرنے کو کہا گیا آپ کریں تو عبادت، ہر وہ کام جس کو کرنے سے روکا گیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو عبادت ہو جائے گی۔ عبادت کا نام صرف نماز کے لیے استعمال نہیں کریں، ہاں نماز بھی ایک طرح کی عبادت کی قسم ہے، روزہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے، قرآن کی تلاوت عبادت کی قسم ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، حج کرنا ہی عبادت ہے، قرآن پڑھنا ہی عبادت ہے، اتنی چیزیں عبادت ہے، اس سے کسی چیز عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وائڈ ہے، اس میں پوری ہر بات جو جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کریں گے تو عبادت، جس چیز سے روکا چھوڑ دیں گے۔ عبادت کا پوری باتوں میں ایک مختصر سا ڈیفینیشن کرنا ہے تو اللہ جو اس کو خدا مان کر اس کی ہر بات کو مان کے کرنا، نہ کرنے کا کام نہیں کرنا، کرنے کا کام کرنا، بس یہ بات عبادت یہ۔ اب یہ چیزیں جو خاص انداز سے نماز ایک بات روزہ ہے، لیکن ماں کے بلانے پر جی کہنا بھی عبادت، باپ کی آواز دینے پر حاضر ہونا بھی عبادت، جی ہاں درود شریف پڑھنا بھی عبادت، درود شریف پڑھنا عبادت ہے۔ کس نے کہا درود شریف پڑھنے کو؟ اللہ۔ جب اللہ نے کہا کرو ہم وہ کام کریں گے، اللہ نے کہا اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ، بحیثیت شوہر ایز اے ہسبینڈ بیوی کے ساتھ جو ہم کو سلوک رکھنا ہے، کھلانا پلانا، بہت سارے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا عبادت ہے۔ راستہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ تو آپ کے استاد نے بات کہا ہے، لیکن یہ اس کام کو نیکی کس نے قرار دیا؟ اللہ کی بات مانے، سنیں، کرے۔ مسجد کو صاف ستھری رکھنا یہ بھی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَطَّهِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اب پاک صاف رکھنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کو گندا کریں گے یہ بات صاف۔ اس طرح ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اگر انٹینشن صحیح ہو، اللہ کا اس کے اندر حکم شامل ہو تو کوئی بات نہیں۔ جس کام کو چھوڑتے ہیں آپ اس کام کو چھوڑنے پر یہ نیت کر لیں کہ میں یہ کام اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، عبادت۔ اب اسی طرح کوئی بندہ اپنے جاب پہ جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جاب پہ جانا کیا ہے؟ جاب پہ جانا
کمانے حلال خود بھی کھانے، اپنے اہل ویال کو والدین کو کھلانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی صاحب اپنی دکان کھول رہے اور امانت داری سے اس کے اوپر اپنی تجارت کر رہے، کوئی بھی عبادت، سب عبادت، لیکن جب آپ نے یہ سن لیا کہ نماز کی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہے، تو آپ کہیں گے کہ صاحب اگر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے میں جاب کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں تو میں عبادت میں ہوں، اب ایسی عبادت کرتے کرتے پھر اذان میں تو کیوں جاؤں میں عبادت میں ہوں، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت میں ہوں۔ نہیں، جس وقت جو کام جس ڈھنگ سے کرنا ہے اس کو اس ڈھنگ سے